بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے دین کی باتوں کا سننا بھی عبادت ہے اور عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کو لے کر پورے عالم میں جانا بھی عبادت ہے. جس طرح قرآن کو سننا یہ کانوں کی عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے دین کی باتوں کا سننا کانوں کی عبادت ہے. اور اللہ تعالی نے خوشخبری سنائی ہے: فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. کن بندوں کو؟ جس طریقے سے والد اور باپ اپنے بیٹے کو ایک تو نام لے کر پکارتا ہے، اسماعیل ادھر آ، ابراہیم ادھر آ، اور ایک یوں کہے کہ میرے بیٹے ادھر آ، تو کس میں پیار جھلکتا ہے؟ میرے بیٹے کہنے میں پیار جھلکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو کہہ رہے ہیں: فبشر عباد، میرے پیارے بندوں کو خوشخبری سناؤ. وہ پیارے بندے کون ہیں؟ تو قال الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے عربی میں الاستماع اور ایک ہوتا ہے السمع. یہ مائک کی آواز تو دور تک جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں السمع. اور ایک استماع، کہ آدمی نیت کے ساتھ سنے کہ مجھے سننا ہے، اس کو کہتے ہیں استماع. جس طریقے سے ہم ڈاکٹر کی بات بہت دھیان سے سنتے ہیں کہ یہ گولی دودھ کے ساتھ لینی ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد لینی ہے، کیونکہ میری صحت کا مسئلہ ہے. وکیل کی بات بہت غور سے سنتے ہیں کہ کون سے ڈاکیومنٹس لانے ہیں، کیونکہ میرے کیس کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، یہ میری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ میری قبر کا مسئلہ ہے، یہ میری حشر کا مسئلہ ہے، یہ میرے حساب و کتاب کا مسئلہ ہے. اور آدمی کو اپنا پنا ہے اچھے سے اچھا کرنے پر ابھارتا ہے. میرا کپڑا تو اچھے سے اچھا لائے، حالانکہ 50-100 روپے میٹر میں بھی ہو جاتا ہے. میری چپل تو اچھی سے اچھی ہو، برانڈیڈ ہو، حالانکہ 50-100 روپے 150 روپے میں بھی کام ہو جاتا ہے، حالانکہ دھول لگتی ہے اس میں، لیکن میری چپل تو اچھی سے اچھی لائے. میرا مکان تو پھر وہ اچھے سے 4 روم کچن میں بھی ہو جائے، لیکن اچھے سے اچھا بناتا ہے. کیوں؟ اپناپن آدمی کو اچھا کرنے پر ابھارتا ہے. میرے آخرت کا مسئلہ ہے، میں بات کو دھیان سے سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا. اچھا کہہ کر نہیں چھوڑ دوں گا. جس طرح گھر میں ضرورت کی تھی، 2000 کی چیز تھی، 500 میں بک رہی تھی، جیب میں پیسے بھی تھے، گھر میں آ کر تعریف کر رہے ہیں بہت اچھی چیز تھی، تو پہلی بیوی کیا پوچھے گی؟ بولو. ضرورت بھی تھی، 2000 کی 500 میں بک رہی تھی، جیب میں پیسے بھی تھے، بولو. تو کہیں گے لائے کہ نہیں، خالی ہم تعریف کریں تو کام ہوگا؟ وہ کیا سنائے گی وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو خالی اچھا کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اچھے سے اچھی طرح عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا سنا رہے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ عقل والے ہیں. اور بات کو سن کر امت تک پہنچانا، اس پہنچانے والے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے: نضر اللہ عمران، اللہ اس کو خوش و خرم رکھیں، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. ہم مانگنے والے کی دعا سے خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تو نبی دعا دے رہے ہیں: نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها، کہ وہ خوش و خرم رہے، تر و تازہ رہے، جو میری بات کو سنیں، اچھی طرح محفوظ رکھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. بولو کس کی دعا ملے گی؟ نبی کی دعا پر تو کامیابی ملے گی. اور عجیب بات قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔ بولو اگر دھیان سے سنے قرآن تو رحم کیا جاوے، اگر اس پر عمل کرے تو، اور اس کو لے کر عالم میں جاوے تو کیا ہوگا؟ مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی دین کی بات ہو ہم دھیان سے سنیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ضرورت سمجھ کے سنیں گے، اور پہنچانے کی نیت سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، اور محتاج بن کے سنیں گے۔ کیوں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو طلب کے ساتھ سنتا ہے، بے طلبوں کو اللہ محروم کرتا ہے، طلب والا ہر آن ترقی کرتا ہے، قانع جو ہوتا ہے اللہ اس کی ترقی روک دے۔ قانع کا کیا مطلب؟ یہ تو ہم نے سنائے ہیں، یہ تو ہم کو سب معلوم ہے، ہمارا بہت وقت لگا ہے، تو اللہ اس کی ترقی کو روک دیتا ہے۔ اور ناقد جو ہوتا ہے، ناقد کچھ نکالنے کے لیے بیٹھا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو محروم کرتے ہیں۔ اسے ہمیشہ طالب بن کے بیٹھے، میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو محتاجگی بہت پسند ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بہت مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم جو چاہیں، مال والے جو چاہیں، طاقت والے جو چاہیں، وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ واقعات بھی سنائے اللہ نے انبیاء کے، ماننے والوں کے بھی اور نہ ماننے والوں کے بھی۔ نہ ماننے والوں کے پاس بہت ساری طاقتیں تھی، وہ بہت کچھ چاہتے تھے، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یہ جو انبیاء کے واقعات سنائے ہیں، یہ اس لیے ہے نحن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، کہ انبیاء کے واقعات سن کر ہمارے دلوں کو مضبوطی ملے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم جو چاہے وہ نہیں ہوگا، مال والے جو چاہے، طاقت والے جو چاہے، اکثریت والے جو چاہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم ڈرے نہیں، ہم تو اللہ پر یقین رکھیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل کے بعد جو موضوع بیان کیا ہے، جو بات بیان کی ہے، بہت اہم باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کرسیوں پر بھی ہم ہی بٹھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور کرسیوں سے اتارتے بھی ہم ہی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، وہ ایسے نہیں آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون کی بات ہم سنتے ہیں، وہ ایسے نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ اعمال تھے جس کے بارے میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام نے محنت کی اور دینداری آئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ماحول ایسا ہی تھا، یوسف علیہ السلام نے محنت کی، کچھ دینداری آئی، اس کے بعد ہوتے 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 جب اعمال خراب ہوئے ہیں تو اس کے بعد فرعون مسلط ہوا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی بات، اس کا نقشہ کھینچا ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیوں مسلط ہوا، تو فرمایا وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، کہ جب انہوں نے دعوت الى اللہ کو چھوڑا ہے، وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيا، دنیا کے پیچھے اندھے ہو گئے، بس مال آنا چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے، خالی مال آنا چاہیے چاہے کہیں سے بھی آئے، اور وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، اس کے بعد فرعون مسلط ہوا۔ جب ہماری ذمہ داریاں چھٹتی ہیں تب یہ مسلط ہوتا ہے۔ اسے سب سے بڑی ذمہ داری دلوں کی گہرائیوں میں یقین ہو اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے۔ مال میں عزتیں نہیں ہیں، بنگلوں میں عزتیں نہیں ہیں، عزتوں کے دھوکے ہیں۔ یہ اوپر سے خوش و خرم نظر آتے ہیں، اندر ویرانیاں ہوتی ہیں۔ یہ عزتوں کے دھوکے ہیں۔ عزتوں کا تو معیار اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تو عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ دیندار ہے، جو سب سے زیادہ متبع سنت ہے، یہ اللہ کے یہاں ہے۔ اگرچہ ہماری محنت بدل چکی ہے، اس وجہ سے ہم دنیا والوں کو بڑا کہتے ہیں۔ جب ہماری محنت دین کی ہوگی تو دیندار بڑا ہو جائے گا، تقوی والا بڑا ہو جائے گا، متبع سنت بڑا ہو جائے گا۔
محنت کی ضرورت ہے. یہ جو محنت کرائی جا رہی ہے یہ اجتماع کی شکلوں میں جوڑا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم دلوں پر محنت کریں اور دلوں کی گہرائیوں میں یہ بات اترے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. دین کو بڑا اللہ ہی کرتے ہیں اور رات کو بڑا اللہ ہی کرتے ہیں. دین کو چھوٹا اللہ ہی کرتے ہیں, رات کو چھوٹا اللہ ہی کرتے ہیں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. انڈا مردہ ہے اس سے اللہ مرغی کو پیدا کرتا ہے اور مرغی زندہ ہے اس سے انڈے کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ سمجھاتے ہیں. اور کیا سمجھاتے ہیں اللہ؟ یہب لمن یشاء اناثا. جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں, ایک بھی لڑکا نہیں. یہ اللہ کے خزانے سے چلتا ہے. ہمارے یہاں ہم مستورات کی کوئی غلطی نہیں نکال سکتے ہیں. وہ خزانہ اللہ کا ہے. جس کو چاہتا ہے 5 لڑکیاں دیتے ہیں, 6 لڑکیاں دیتے ہیں, ایک بھی لڑکا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اللہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے, ایک بھی لڑکی نہیں دیتے. اور جس کو ہم چاہتے ہیں وہ تو تیسرے نمبر پر ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. 2-3 لڑکے ہوں 2-3 لڑکیاں ہوں. وہ پہلے نمبر پر تو وہ ہے کہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتے ہیں عقیم رکھتے ہیں, اولاد نہیں دیتے ہیں. یہ اللہ کا کنٹرول ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. ہو سکتا ہے مانگ مانگ کر اللہ دے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنا مانگا ہو, اور اولاد مانگے تو نیک مانگے, صرف اولاد نہ مانگے رب هب لي من الصالحین, لیکن مانگے اللہ ہی سے, کہیں اور جگہ نہ جائے, کیونکہ یہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے سمجھایا ہے. اللہ یہ بھی سمجھایا ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. ہمارے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فارسی کی, اس میں واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک بہت غریب آدمی تھا اور اتنا غریب کے کپڑے بھی نہیں, ریت کے اندر اپنا بدن چھپایا تھا. گلستہ کے اندر یہ واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اس نے کہا, اے موسیٰ دعا کر دو نا. بھائی کس کی دعا کرو, تم دیکھتے نہیں ہو میں کتنا غریب ہوں, کپڑے بھی میرے پاس نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھائی رہنے دے, دعا کر دو کر دو. اور نبیوں کا دل تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. اسے ہماری یہ محنت تو ہم ایک ایک امتی پر اس طرح شفیق بن کر شفقت کے ساتھ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ذرا ہم نے ان آیتوں میں غور کریں تو جو حکم اللہ نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اولاد کے لیے باپ کے بارے میں یوں کہا ہے, ماں باپ کے بارے میں کہ جناح الذل, اپنے پروں کو بچھا دیں, وہی پروں کو جھکانا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بھی کہا ہے. ایمان والوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں, محبت کے ساتھ. نبیوں میں محبت ہوتی ہے, اسے ہم ایک ایک ساتھی سے پیار کریں گے اپنی اولاد کی طرح. ان کو سمجھائیں گے اپنی اولاد کی طرح, ایک ایک کی خوشامد کریں گے اولاد کی طرح. جس طرح اولاد آگے پیچھے ہوتی ہے اور بگڑتی ہے اعمال تو ہم روتے ہیں, پتہ نہیں کس کے پاس دعائیں کراتے ہیں, اس طرح ہم ایک ایک فرد کے لیے دعائیں کریں گے, تڑپیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام تو دعا کر دی, اور نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے. پھر تھوڑے دن کے بعد وہیں سے گزر ہوا تو دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا ایک آدمی نے شراب کے نشے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا, اس قتل کے بدلے میں اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے, تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پیر اونچے کر کے دیکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ دیکھا کون ہے. تو جب پیر اونچے کر کے دیکھا تو وہی آدمی جو ایک وقت میں غریب تھا. بولو پہلی حالت اچھی ہے کہ اب کی حالت اچھی ہے؟ ارے بولو. پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت بیان کی, قل ان ربی ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض, کہ اگر سب کے لیے وسعتیں کر دیں تو فساد پیدا کر دیں, بغاوت پیدا کر دیں. کہ ان کی پہلی حالت اچھی تھی, اسی لیے اللہ جس طرح قدیر ہے اس طرح اللہ حکیم بھی ہے. اللہ کے حکیم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے یہ روزی کے بارے میں بھی ہمارا ذہن بنایا ہے کہ اس کے لیے مارے نہ پھرے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. آگے پھر کیا ویعلم مستقرها ومستودعها,
کہ روزی کا ذمہ جتنے بھی روح والے جانور ہیں، خالی انسان نہیں، مچھلی کمانے نہیں جاتی ہے، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، اور ہم سے بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کو روزی پہنچا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم جو رہتے ہیں، ایک تو ہمارا پرمیڈن ہوتا ہے ایڈریس کہ بھئی والوڑ میں جو رہتے ہیں تو والوڑ میں بھی دیں گے، اور کسی کام کے لیے احمد آباد جائیں گے، ممبئی جائیں گے، وہاں بھی روزی دیں گے، اللہ جانتا ہے۔ مستقرها ومستودعها، دونوں اللہ جانتے ہیں، جو یہاں ایڈریس پر رہتے ہیں والوڑ میں، وہاں بھی روزی پہنچائیں گے، وہاں کو بھی جانتے ہیں، اور ممبئی کسی کام کے لیے گئے، وہاں بھی اللہ روزی پہنچائیں گے۔ بلکہ آگے تو ایک اچھی طرح سمجھا رہے ہیں وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یہ جانوروں کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ کوئی اسٹاک نہیں کرتے پیاز وغیرہ اور گیہوں وغیرہ اور چاول وغیرہ جیسا ہم 6 مہینے کا 4 مہینے کا اسٹاک کراتے ہیں، یہ کتے آپ نے دیکھے کبھی نہیں کرا رہے۔ شیر تو روزانہ فریش مال کھاتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ جو ابھی ہم نے بھرا ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم تو 1 مہینے کے بعد کھائیں گے، 5 دن کے بعد کھائیں گے، 10 دن کے بعد کھائیں گے، یہ تو کل کا بھی نہیں کھاتا ہے، اور روزانہ اللہ تازہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کو دیتا ہوں اللہ یرزقها وإیاکم، تم کو بھی دیں گے۔ اللہ کی صفت رزاقیت پر یقین ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی اولادیں دے گا اللہ ہی کھلائے گا اسے، ہم تھوڑی کھلاتے ہیں، وہ تو اپنی روزی لے کر آتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ کون کھلائے گا، بہت سارے بچے ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں ہم تم کو بھی کھلائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کتنی مرتبہ تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسی اللہ روزی کے دہانے کھول دے رہے، بیچارے کا تیسرا چوتھا پانچواں بچہ ہے، چلو روزی کا دروازہ کھول دے، تو کتنی مرتبہ تو ان کمزور بچوں کی وجہ سے باپ کو روزی دی جاتی ہے، ہم سوچتے میں کما کے کھلا رہا ہوں، کتنی مرتبہ تو یہ کمزوروں کی برکت سے روزی کے دروازے اللہ کھول دے۔ جیسے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں، اللہ کے یہاں سے جتنی اولادیں ملیں گی ہم لیں گے، پتہ نہیں اس میں کون نیک صالح متقی پرہیزگار ہوں، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھایا ہے کہ روزی اللہ کے دن میں ہے، بلکہ ایک جگہ میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے روزی سب کے لیے تقسیم کی ہے، لیکن کیسے کیا معلوم؟ کسی کو مالک بنایا ہے، جیسے شو روم کا ایک گاڑی ہے تو شو روم کا مالک بنایا ہے، کسی کو مینیجر بنا کے روزی دیتے ہیں، کسی کو اسپیئر پارٹ بیچنے والا، اجزا بیچنے والا، اس کے ذریعے روزی دیتے ہیں، کسی کو پنچر بنانے والے کے راستے سے روزی دیتے ہیں، کسی کو گیرج کے راستے سے روزی دیتے ہیں، حالانکہ گاڑی ایک ہی ہے اور سب کو روزی پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر سب کو ہی مالکت بنا دے تو پنچر کون بنائے گا؟ خراب ہو جائے گی تو ارے بولو وہاں پھینکنی پڑے گی ہم کو، کیونکہ بنانے والا ہی کوئی نہیں، تنخواہ کون دے گا؟ تو اللہ نے کسی کو مالک بنایا، کسی کو پنچر والا بنایا، کسی کو گیرج والا بنایا، کسی کو مینیجر بنایا، روزی اللہ نے طے کی۔ ورنہ اگر سب کو بنا دیتا تو پھر روزانہ ہمارے سب کے گھر میں ایک بھینس بھی رکھنی پڑتی اور سامنے ایک کھیت بھی بنانا پڑتا، خود ہی کھیتی کرو، چاول بھی بناؤ، گیہوں بھی بناؤ، اور ایک بھینس بھی رکھو، اور وہ کیا کہتے ہیں چائے کی بھی کھیتی کرو، سب ہم ہی کو کرنا پڑتا۔ بعض لوگ کھیتی کرتے کھانا ہم کھاتے ہیں، بعض لوگ بھینس پالتے ہیں دودھ ہم پیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ ہی نے بنا رکھا ہے، اس کو یقین رکھے۔ جتنا اندر یقین ہوگا ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی اللہ کو راضی کرنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ سنتوں والے اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ اور عجیب بات اللہ نے قرآن میں فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر سنتوں پر چلو گے تو اللہ محبوب بنا لیں گے، جب اللہ محبت کریں گے بولو کوئی مسئلہ رہے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور گناہ بھی معاف کر دیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات میں بھی، ایمانیات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، دعوت الی اللہ میں بھی، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اور سب سے بڑا فریضہ جو ہے یہ اللہ کا یہ نماز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں جب آدمی مسجد آتا ہے، مسجد سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں کے کمپنی کے جو مالک ہوتے ہیں، سیٹ ہوتا ہے، وہ کس کی تنخواہ دیتے ہیں معلوم؟ صبح 10 بجے آئیں شام کو 5 بجے تک، روزانہ کے 500 ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یوں کہا کہ آج آنکھ نہیں کھلی تھی، بغیر ناشتے کے آیا ہوں تو 50 روپے بڑھا دو، بولو بڑھائے گا؟
آج گاڑی میں پنچر تھا، پیدل آیا ہوں، جب تنخواہ بڑھا دو آپ 500 بولو کرے گا، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، ابھی تو نماز نہیں پڑھی ہے، گھر سے وضو کر کے نکلے ہیں، تو ہر قدم پر بولو ایک نیکی اور ایک گناہ۔ ارے پوری دنیا چلتی ہے، چلنا عبادت تھوڑی ہے، چلنا عبادت کوئی چلنا عبادت نہیں ہے، لیکن میرے حکم کے لیے چل رہے ہیں تو اللہ نے چلنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ سوچے تو صحیح، کوئی چلنا عبادت ہے لیکن میرے حکم کے لیے چل رہے ہیں تو چلنا بھی عبادت بنا دیا۔ ابھی تو مسجد نہیں آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، ابھی تو 20 منٹ باقی ہے، نماز میں 20 منٹ باقی ہے، 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی ظہر کی، اور ابھی 15 منٹ باقی ہے، ابھی وضو نہیں توڑا ہے اور دنیا کی بات نہیں کی ہے، انتظار کر رہا ہے، تو یہ 15 منٹ بھی نماز میں شمار ہو۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بار بار سنتے ہیں نا، پہلی صف کا ثواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ لڑنے کے نہ میں رہوں گا، نہ میں رہوں گا، نہ میں رہوں گا، پہلی صف کا ثواب۔ پھر ابھی بھی نماز شروع نہیں ہے، دینا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن 200 نمازیں پڑھی ہیں تو کیا جب پروانے ملتے ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ابھی تو اب شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے اتنے سارے انعامات مل رہے ہیں، اور اگر نماز ختم ہونے کے بعد اگر دعا کرو تو دعا بھی قبول ہو جائے گی، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنا بھاری بھرکم اللہ نے ایک حکم دیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، کہ ہم سب نیتیں کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نمازوں کا اچھی سے اچھی طرح اہتمام کریں، خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام کریں۔ کیوں کہ جتنا خشوع خضوع اور دھیان ہوگا تو اعلیٰ درجہ یہ ہے وَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو ہم ایسے نماز پڑھیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اتنا تو تصور آخری درجے میں ہونا ہی چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اللہ ہی اللہ کا نام ہوتا ہے، پھر بھی میں میرے دل سے پوچھوں کہ میرے کو اللہ کتنی مرتبہ یاد آتا ہے نماز، میں میری نماز دیکھوں، بے محتاج بولنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، مجھے نماز میں اللہ کتنی مرتبہ یاد آتا ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ تو جنت کی چابی ہے۔ جیسے 3 آدمی بیچارے رات کو تھکے ہوئے تھے، ان کو سونے کے لیے کمرے کی ضرورت تھی، لیکن 5ویں منزلے پر اور لفٹ بند ہو چکی، اور ان کو کہا کہ 5ویں منزلے پر ہیں، چابی مل گئی، اب جا رہے ہیں اوپر۔ ارے چابی تو نیچے تھی، وہ جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ان کو سمجھا رہا تھا، بھائی بہت تھکے ہیں، بعد میں سنیں گے، پہلی منزل پر بھی نہیں سنا۔ ایک آدمی بیچارہ غریب جیسا آدمی تھا، اس نے کہا بھائی تینوں پروفیسر، ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، انجینئر تھا، تینوں بڑے پڑھے لکھے، ایک بیچارہ معمولی آدمی کی کیا بات سنیں۔ انہوں نے پہلی منزل پہ خوش آمد کی نہیں سنا، دوسرے پر نہیں سنا دیا، 5ویں پر جب پہنچ گئے بولو اب سنا بھائی، اب آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو ہے نا، آپ لوگ چابی نیچے بھول کر آئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ جنت کی چابی نماز ہے۔ کئی ہمارے گھروں پر آنے والے، ہماری خوشامدیں کرنے والے، ہم کو سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی نہ سنیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہ لوگ ہمارے گھر جو آتے ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں نہ چائے مانگتے ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں، دعائیں کر کے آتے ہیں، نام لے کر مانگ کر آتے ہیں ہمارے، اور کوئی چیز نہیں مانگتے۔ ہم ان کی قدر کے ساتھ بات سنیں۔ اعلیٰ بات یہ ہے کہ ان کو گھر میں بٹھا کر ان کی بات سنیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے گھر سے آئے۔ اور ہمارا ہر عمل تو کیسے کرنا ہے، اسی کو تو علم کہتے ہیں، کیسے کرنا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہر عمل کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر عمل صحیح ہے تو فضائل ملیں گے، اگر عمل صحیح نہیں ہے تو فضائل نہیں ملیں گے۔ تو عمل کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھیں۔ محمد صاحب بالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، جس طرح سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، گاڑی خراب ہو تو گیرج والے کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں مسائل کی ضرورت پڑے گی، ہم اس میں علماء کے محتاج ہیں۔ ہم بلکہ مولانا سعید احمد مکی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ پوچھنا چاہیے علماء سے۔ کیوں کہ محسن کو یہ آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، جس طرح ہم کتے پر احسان کرتے ہیں، کتا مالک سے محبت کرتا ہے، ہم گھوڑے کو کھلائے گھوڑا مالک سے محبت کرتا ہے، اس طرح ہم نے مسائل پوچھے علماء سے اور علماء نے ہم کو بتائے تو یہ محسن ہمارے ہوئے، تو ہم سے علماء، ہمارے دلوں میں علماء کی محبت آئے گی۔ مولانا سعید احمد کی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا گیا پڑھنے سے زیادہ پوچھنا چاہیے تاکہ علماء کی محبت آ جائے۔
تاکہ علماء کی محبت ہماری نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کیمرے فٹ ہوتے ہیں نا تو آدمی چوکنا رہتا ہے کہ ہم کسی کے قید و نظر میں ہیں، حالانکہ جس نے کیمرے فٹ کیے ہیں وہ سو بھی سکتا ہے، وہ سوئے گا تو کیمرے میں نہیں دکھے گا، لیکن اللہ کا کیمرہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمارے یہ جو دنیا کے کیمرے وہ بدن پر فٹ ہیں، اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ بدن پر بھی فٹ ہے، دل پر بھی فٹ ہے۔ اگرچہ ہماری بیوی کو نہیں معلوم ہم نے گاڑی چلاتے ہوئے کس کو دیکھ لیا، ہماری بیوی نے کس کو دیکھ لیا، ہمارے شوہر کو معلوم نہیں ہے، بیوی کے دل میں کیا پک رہا ہے شوہر کو معلوم نہیں، شوہر کے دل میں کیا پک رہا ہے بیوی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے کیمرے میں سارا فٹ ہے۔ وما تخفی الصدور، دلوں میں جو آ رہا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ کا دھیان ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا صبح شام کی تسبیحات ہے وہ تو ابتدا ہے، الف با تا آتا ہے، آخری درجہ تو یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں دھیان ہو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح جماعت میں جاتے ہیں تو ہم آدمی یوں تسبیح لے کے نہیں بولتا ہے بیوی 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 بیوی، وہ تو دل میں یاد آتی ہے بیوی، اولاد تو دل میں یاد آتی ہے، کوئی تسبیح لے کے نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ تسبیح جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ یہ تو ابتدا ہے، پہنچنا وہاں ہے کہ ہر وقت ہمیں خیال یہ رہے دل میں اللہ مجھے ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ دیکھتا ہے، تاکہ آدمی اللہ کا نافرمان نہ بن سکے۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ آدمی اس بات کا دھیان رکھیں کہ اوپر ٹنکی بھر رہی ہے اور نیچے لیکیج ہو تو بولو ٹنکی بھرے گی۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ عبادات کے راستے سے تو دین آتا ہے لیکن معاشرت معاملات اخلاق کے راستے سے لیکیج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اہتمام کے ساتھ، کیونکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو، تو فرمایا جمیع ما جاء به النبی، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ساری چیز چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت بھی لے کر آئے ہیں، معاملات بھی لے کر آئے ہیں، اخلاق بھی لے کر آئے ہیں۔ معاشرت کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ قرآن نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ بعد میں امت میں پیدا ہونے والی تھی، وہ ساری باتیں بتا دی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھائی تھی وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی میں تاکید کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے بعد میں آنے والی امت میری اپنی بیویوں کو دبائے گی، ستائے گی، ناحق ستائے گی۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا ہے کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے جنہوں نے بیویوں کو ناحق ستایا ہے اور ان کو رلایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان پر ہاتھ اٹھایا ہے ناحق طریقے پر، اور ان کے قوما جیسی اور کینسر جیسی بیماری میں بستروں پر ہنستے مدتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے مشاہدہ۔ یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو دین اور دین کی محنت پر لگا، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم، اچھے صفات کے مذاکرے کے ساتھ کر کے ان کا ذہن بنا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذہن ماں حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بنایا تھا کہ 8-10 سال کا لڑکا ہے، لیکن ان کو معلوم پڑ گیا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ابا کیا کہہ رہے ہیں انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تربیت ایسی کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ خواب کو پورا کرے، یا ابت افعل ما تؤمر، تم کو جو حکم دیا گیا وہ پورا کرو۔ پتہ چلا جو خواب میں ہوا نبی کو جو خواب میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہمارے خواب نہیں۔ ہمارے خواب تو روزانہ آتے رہتے ہیں، کیا کیا آتے ہیں، ہمارے خواب نہیں۔ اس میں تربیت ہے، تو ہم اس بات کا ذہن بنائیں گے۔ اور ماں باپ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کو جوڑا ہے۔ سوچو اہمیت کتنی دی گئی۔ حدیث شریف میں ہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری رات سے پڑوسیوں کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے معاملات میں سود نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، یہ بھی دعوت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بہنوں کی میراث تقسیم کریں، یہ بھی دعوت سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہنوں کا میراث اپنے اعتبار سے تقسیم نہیں کریں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ اور اخلاق کیا ہے کہ میری زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
जानवर को भी, कुत्ता बैठा है उसको पत्थर मारने की क्या जरूरत है, तुमको भौंक थोड़ी रहा है, उसको भी बैठने दो। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, उसको जन्नत मिल गई। हमारे यहां तो ये है, जानवरों के साथ ये सलूक। फिर ये तो इंसान है, उनको हम कैसे तकलीफ पहुंचाएं। और आला बात ये है, आला बात कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, दावत इलल्लाह बताने के बाद एक उसूल भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। कि उसकी तशरीह में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखलाक क्या है, सिल मन क़तअ, जो रिश्तेदारी तोड़े उसके साथ जोड़े, जो अच्छा लगता है वो तो ये तो खरीदो फरोख्त है। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बराबर करने वाला, सिला रहमी करने वाला नहीं है। खाला ने हमारे साथ अच्छा नहीं रखा, मामा ने अच्छा नहीं रखा, प्लॉट का मसला है, जमीन का मसला है, मामा ने अपनी अम्मा को नहीं दिया है, चचा ने हमारे अब्बा को नहीं दिया है, तो चंद प्लॉटों की वजह से, चंद बीघों की वजह से कता रहमी का। और वाक़वा मन ज़लमक, जो हमारे साथ जुल्म करे हम उसको माफ करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे लोगों को फतह मक्का के वक्त माफ किया, जिसके लिए चचा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलेजा चबाने वाले को माफ कर दिया है, जिन्होंने 53 साल जहां रहे उन इलाके से निकालने वालों को माफ कर दिया है, बेटी का हमल साकित कराने वाले को अल्लाह ने माफ कर दिया। हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ किया फतह मक्का के। हम बड़ा दिल रखें, वाहसिन इला मन असा इलैक, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करे। और ये सब क्यों करेंगे, सिर्फ अल्लाह खुश हो जाए, दुनिया के लिए नहीं। और हर अमल में अल्लाह को ये पसंद है कि हम अल्लाह को दिखा रहे हैं, ए अल्लाह तू खुश हो जा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी चीज तो अल्लाह की रजा है। हमारे मोहम्मद साहब पालनपुर हम तो मिसाल देते हैं कि अगर हमारे घर के चारों तरफ 5 पहलवान हटते कटते, 5 पहल कितने 5, लेकिन एक में भी रूह ना हो, बोलो चंद दिनों के बाद सड़ेंगे और बोलो बदबू फैलाएंगे और तकलीफ देंगे। हालांकि बड़े हट्टे कट्टे हैं, खाली क्या नहीं है, रूह नहीं है। बोलो चंद दिनों के बाद फटेंगे और तकलीफ पहुंचाएंगे। और एक 12 साल का लड़का है, दुबला पतला सूखा, लेकिन उसमें रूह है, बोलो सब काम हो जाएगी क्या? हर अमल के अंदर इखलास अमल की रूह है, इसके बगैर अमल कबूल नहीं होते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला खूबसूरतियां नहीं देखते हैं, गोरा है कि काला है, घर बड़ा है कि पतरे वाला है, वो अल्लाह नहीं देखते हैं। साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, टू व्हीलर चलाता है या 50 लाख की कार में चलता है, वो अल्लाह नहीं देखते हैं। ये तो हम देखते हैं कि कितनी महंगी कार लेकर जा रहे हैं, वो हमारे देखने के मेयार हैं, हम सोचते हैं। अल्लाह क्या तो वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तो दिल देखते हैं, दिल, नीयतें देखते हैं, और नीयतों पर अल्लाह के फैसले हो। इसलिए बहुत सारे लोग बेरून जाते, वो बेरून माल से नहीं जाता, 4 महीने चिल्ले माल से नहीं जाता, अंदर के पुख्ता इरादे के साथ जाता है, अंदर के पुख्ता नीयत के साथ जाता है, अल्लाह उसको ले जाते हैं। जब पुख्ता इरादा होता है, असबाब पैदा करते हैं, चले वो निकल, लेकिन वो होता कब है? मुयस्सर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मदद वक्त पर होती है, पहले से नहीं होती है। होता आखिर में निकलने को फैसला कर देते हैं और एकदम चलता है मसला, और आखिर वक्त अल्लाह की मदद आती है, शुरू से नहीं। तो ये सारी चीजों को पैदा करने के लिए अल्लाह ने एक अजीम मेहनत दी है, दावत की मुबारक मेहनत दी है, जिसके लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको जमा किया है और एक अल्लाह से होना समझाया है, चचा अबू लहब ने कहा तब्बन लक या अबा मोहम्मद लिहाजा जमाअतना, ए मोहम्मद तेरा नाश हो, तूने इसीलिए जमा फरमाया। पहले किसने तोड़ किया है? खुद के चचा ने। मेरे भाइयों, जमात में जाकर कुछ तमाचा भी रसीद कर दे तो खा लेता है आदमी, लेकिन घर आकर अपना घर का कोई सुई भी चुभो तो बुरा लग जाता है। ये तो चचा कह रहा है, चचा, हकीकी चचा कह रहा है। और बाज़ किताबों में पत्थर या मारा था या थूका भी था, लगा नहीं था। उसके बाद जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत शुरू की है, तो अबू लहब के दोनों बेटों के निकाह में, उतबा और उतैबा के निकाह में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थी। अबू लहब ने घर जाकर और उनकी बीवी ने जाकर कहा तुमसे हम बात नहीं करेंगे, बात हराम है जब तक तुम लोग मोहम्मद की बेटियों को तलाक न दें। क्यों हुई है? हम जरा सोचे तो सही, क्यों हुई है ये? क्यों कि ये अमानत एक एक उम्मती तक पहुंचे, कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक पहुंचे। इसके लिए अपने आप को थकाया है।
اب سوچو تو صحیح، ذرا دل پر ہاتھ رکھیں، جس کی بیٹیاں کیا قصور کیا؟ کچھ نہیں، ایک اللہ سے ہونا سمجھا رہے ہیں، ایک اللہ سے ہونا سمجھا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اس یہ بیٹیوں کو طلاق ہو۔ تو جس کی بیٹیاں گھر آتی ہیں ان کے کلیجے سے جا کر پوچھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل پر کیا گزر رہی ہو۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹھو ہمارے یہاں سردار آئے گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ سردار نے آ کر کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو کہا اگر میری قوم نے تمہیں پناہ نہ دی ہوتی تو تمہاری گردن اڑا دے، اب بھی اٹھو یہاں سے۔ اونٹ پر بیٹھے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اونٹ دیکھتا ہوں تو وہ ناپتا ہوں۔ ابھی چند مہینے پہلے ایک مرتبہ سنت کی نیت سے میں اونٹ پر بیٹھا تو اتنا اونچا تھا کہ میرے کو بھی ڈر لگ رہا تھا گرے تو کہیں ہڈیاں ٹوٹے گی ہماری۔ تو میں نے وہ اونٹ دیکھا اور جب اونٹ دیکھتا ہوں اس کی لمبائی ناپتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ کو کچو کا مارا، جیسا ہمارے بیل کو مارتے پرانی مارتے، گجراتی ہوں پرانی مارتے، ایسا کچو کا مارا اور اونٹ بتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سے گرے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج اس نے چند مہینوں پہلے میں اونٹ پر بیٹھا ہوں، گرنے کا خطرہ لگ رہا تھا، یہ تو کتنے سالوں کی عمر کے بعد یہ ہوا۔ ذرا سوچے یہ کیوں ہوا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ محنت نہیں چھوڑی، محنت نہیں چھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھکایا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، ابو جہل نے یا ابو لہب نے اعلان کیا کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کون وہاں سے اوج لا کر محمد کی گردن پر رکھ دے۔ نعوذ باللہ۔ تو عقبہ ابن معیط، بخاری شریف کی روایت ہے، عقبہ ابن معیط نام کا بدبخت کھڑا ہوا اور وہ اوج لا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا چاہ رہے نہیں اٹھ پا رہا۔ کسی نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹایا۔ ایک جگہ اور روایت میں ملتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے قوما میں ہیں اور کسی نے آ کر یوں زور سے کپڑا یوں پھاٹا دیتا، زور سے دبایا کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ صلی اللہ جیسا ہی یہاں زور سے دبایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل نیچے گرے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پکڑا، کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مار دو گے جو کہتا میرا رب اللہ ہے؟ یہ ساری تکالیفیں اٹھائی ہیں۔ اور ذرا سوچیں ابھی لاک ڈاؤن سے ہم نکل کر آئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں وہاں رہنا پڑا ہے۔ سوچو ہم کو تو 2-3 گھنٹے کی اجازت بھی ملتی تھی سبزی وغیرہ لینے کے لیے، وہاں تو ایسا تھا ہی نہیں۔ سوچو کیا گزری ہوگی، کیا قصور تھا، ذرا سوچے۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مطلب وقت لگا رہے تھے، جدہ کے شیخ کہہ رہے تھے کہ جس طرح معراج کے وقت براق آیا تھا، ہجرت کے وقت بھی تو براق ہونا چاہیے تھا۔ ہجرت کے وقت یہ جو عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، شاید ان کو معلوم اندازاً مکہ سے مدینہ 400-500 کلومیٹر تو ہونا چاہیے، اتنا لمبا سفر تو تقریباً ہے۔ یہ اونٹ پر کرایا گیا، اونٹ پر۔ اب اونٹ کتنا تیز چلتا ہے وہ دیکھ، اور خوف کے ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت براق آ سکتا تھا، لیکن اس امت کو بھی تعلیم دی کہ کہیں جنرل میں سفر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اونٹ والا سفر بھی یاد رکھیں، وہ ناشکری نہ کریں۔ اچھا بھی تو جنرل میں جگہ مل گئی ہے، تاکہ ان کو جب بھی مشقت اس محنت میں آوے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف یاد کریں، صحابہ کی قربانیاں یاد کریں، تاکہ ہماری تکالیف ہلکی ہو جائے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر مدینہ، سوچو تو صحیح، ہم باپ دادا کا وطن چھوڑ کے جاتے ہمیشہ یاد آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے۔ ہم 40 دن جاتے تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، روتے روتے چھوڑتے ہیں۔ جس جگہ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی گزاری ہوگی اور اس کو جب چھوڑ رہے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری؟ ہم تو 40 دن میں روتے ہیں، یہ تو باپ دادا کا وطن ہے، باپ دادا کا وطن تو ہمیشہ یاد۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ علاقے کا تو کتا بھی کہیں ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم کہتے رہتے ہیں۔ یہ تو علاقہ 53 سال جہاں گزارے ہوں گے، کتنی یادیں ستاتی۔ وہاں جا کر کبھی کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ اشعار یاد نہ رہے وہ مکہ کی یاد میں پڑھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے، مکہ کی یاد نہ دلایا کریں، مکہ کی یاد نہیں رہتا۔ آدمی کو اپنا آبا و اجداد کا وطن تو یاد رہتا ہے، وہ ستاتی ہے یاد، لیکن وہ کیوں چھوڑا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، کیا تجارت کے لیے چھوڑا ہے؟ دین کی محنت کے لیے چھوڑا ہے۔ اور پھر مدینہ المنورہ جا کر بھی بیٹھے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 150 جماعتیں نکالی، خود 25 یا 27 میں تو خود بتاتے خود گئے، خود پہنچے ہیں 25 یا 27 میں، اور 150 جماعتیں نکالی۔
یہ سارا منظر اس لیے ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے. اور جس طائف کا واقعہ تو ہم سب کو یاد ہے. طائف کے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ حالانکہ احد میں بھی 10 شہید ہوئے ہیں، آپ گھڑے میں گرے ہیں، تو پوچھا سب سے زیادہ، تو کہا سب سے زیادہ تیری قوم نے طائف میں تکلیف پہنچائی. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو خون بہا کر یہ دین ہم تک پہنچائے، ہم کم از کم پسینہ تو نکالے دین کی محنت کے لیے، ہم تھوڑا تو اپنے آپ کو تھکائیں. ہم نے ایک مرتبہ جدہ کے شخص سے پوچھا کہ طائف سے مکہ سے طائف کتنا دور ہے، چونکہ وہ تو پیدل سفر ہوا تھا، 70-80 کلومیٹر بتایا تھا، یہ پیدل سفر کیا ہے میرے بھائیوں. اور تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ستایا ہے، روئے بھی ہیں امت کے لیے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اتنا غم نہ کرو کہ اپنی جان چلی جائے، اتنا غم نہ کرو ان کے ایمان نہ لانے. ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے. بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل کو، اذهب الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھو ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں غمگین ہو؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے کہ پہلے تو کوئی امت کہ نبی چلا جاتا تھا تو کوئی نبی آ کر امت کو سنبھال لیا کرتا تھا، میرے جانے کے بعد کیا ہو؟ تو جا کر اللہ کو تو سب معلوم تھا، یہ تو اکرام کے طور پر ہو رہا ہے. تو جبرائیل گئے، کہا جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِي، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، وَلَا نَسُوءُ، آپ کو غمگین نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا غم ستا رہا. یہ اس محنت کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ ہم کھڑیں، ایک ایک فرد کے لیے کھڑیں، امت کے لیے کھڑیں، ہم روئیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما علمت. اے اللہ عائشہ کے اگلے پیچھے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ بہت خوش، خوشی کے مارے سر گود میں. پوچھا اے عائشہ تو بہت خوشی ہو رہی، تو کہا کیوں خوشی نہ ہو، دعا کرنے والے نبی ہیں، پھر قبولیت میں کیا شک ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، میں میری امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں. میں اپنے دل سے پوچھوں میں امت کے لیے کتنا مانگتا ہوں، میں امت کے لیے کتنا روتا ہوں. اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی اس محنت کی عظمت بیان کی، اس محنت کی عظمت کہ قل ان سب کو بتا دو ہادی. حالانکہ یہ سبیل کے لیے ہادی بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی اور مؤنث دونوں آ سکتا ہے، لیکن ہادی ہی لائے. اسے نقطے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہادی مؤنث کے لیے ہے. تو کہا یہ جس طرح عورتوں کو اگر نرمی سے چلا جائے تو سب کچھ قربان کر دے گی، سختی کے ساتھ رہ تو جائے گی، قبر تو اپنی جنازہ تو ہمارے گھر سے نکلے گا لیکن دل نہیں کھول سکتی ہے سختی کے ساتھ. تو کہا جس طرح عورتوں کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلایا جائے، اسی طرح دعوت کی محنت بھی نرمی اور محبت کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجتماعیت کے 4 اسباب بیان کیے ہیں. 4 اجتماعیت پیدا ہو. پہلا تو نرمی ہے، فَإِذَا كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. پہلی تو نرمی ہے. دوسرا فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کریں. تیسرا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اپنے ساتھی سے بے وصولی ہو جائے تو اس کی طرف سے ہم خود استغفار کریں. اور چوتھا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ ہے. یہ 4 اجتماعیت کے اسباب. تو فرمایا ہادی کہ دعوت کی محنت نرمی کے ساتھ ہوگی. سخت چیز توڑنے میں کام آتی ہے، جیسا کلاڑے سے توڑا جاتا ہے، کینچی سے کاٹا جاتا ہے، اور گوند سے اور سولیشن سے جوڑا جاتا ہے. اس طرح نرمی سے لوگ جڑتے ہیں، سختی سے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر ہادی ہی لائیں. ایک ہے ذالک، یعنی وہ، اگر میں اشارہ کروں وہ
تو آپ لوگ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ کھڑکی کو کہہ رہے ہو, دروازے کو کہہ رہے ہو. وہ نہیں کہا ہے ہادی, یہ اب کسی کو شک ہے, سب کو معلوم پڑا تو انگلی رکھ کے بتایا ہادی کیا سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کون سا میرا راستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, دعوت الی اللہ میرا راستہ ہے. اور اہمیت کے لیے لہجہ بدلو اور جگہ بدلو تو معنی بدل جاتا ہے. سمجھو مطلب, ایک تو میں نے کہا یہاں ایتی بالماء, پانی لاؤ, تو کہاں کس میں لائیں گے؟ گلاس میں, ٹھیک ہے. اگر غسل خانے میں نے کہا پانی لاؤ تو کس میں لائیں گے؟ بالٹی میں, ٹھیک ہے. اور اگر میں نے استنجا خانے میں پانی مانگا تو تھوڑا سا پانی, ٹھیک ہے. حالانکہ تین چیز ایک ہی ہے, پانی لاؤ پانی لاؤ پانی, لیکن جگہ بدلی معنی بدل گیا. اسی طرح کبھی لہجہ بدلتا ہے تو بھی معنی بدل جاتا ہے. ایک تو ہے کیا بات ہے, ٹھیک ہے, لفظ ہے کیا بات ہے. میں نے کہا میں کیا بات ہے, کیا بات ہے, یعنی یہ شاباشی کے طور پر بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا کام کر گیا ہوا, تو یہ شاباشی لفظ ایک ہی ہے. ایک ہے کیا بات ہے, بولو یہ غصہ ہے, ٹھیک ہے, کیا بات ہے. اور تیسرا ہے بھائی کیا بات ہے, ایک سوال ہے. تو لفظ ایک ہی ہے کیا بات ہے, لیکن ایک شاباشی ہے, ایک غصہ, ایک سوال ہے. تو جگہ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے, لہجہ بدلو تو معنی. یہاں جو ہے یہاں ہادی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. یہ ایسا ہے تو آدمی سائیکل لاتا ہے تو کیا کہتا ہے, یہ میری سائیکل ہے بھائی. اور اگر 50 لاکھ کی مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو, یہ میری گاڑی ہے. اس کے تو بول میں بھی بلندی ہوتی ہے, تکبر, یہ میری گاڑی ہے. تو یہاں یوں کہہ رہے ہادی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ. یہ عظمت سمجھائی جا رہی. کیا, کون سا میرا راستہ ہے؟ سبیل یدعو الی اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ میرا راستہ ہے. لہذا تو سمجھنا نا, یہ میرا, یہ گاڑی والا یوں کہا میری گاڑی ہے, یہ میرا راستہ ہے. پھر صرف نبی کا راستہ نہیں ہے. انا, جس طرح ایک ٹرین ہوتی ہے, ایک ہک ہوتی ہے, ٹرین کی جو ہک ہوتا ہے نا ڈبے جوڑ دیتی ہے, انجن اور ڈبے میں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. یہ انا نے جوڑ دیا ہے. ومن اتبعنی, جلالین شریف میں اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ومن اتبعنی ای ومن آمن بی, جو مجھ پر ایمان لائے اس کی بھی یہ ذمہ داری اور یہ محنت ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ اس کی ذمہ داری. یہ عظمت سمجھائیں گے. اور ایک جگہ اور سمجھایا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت. یہ کیسا ہے معلوم, جیسا ہمارے بچوں کو کبھی کام کروانا تو ہم کہتے ہیں بڑھیا بات ہے, بڑھیا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, ہاں یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے. جب کوئی کام کروانا جب بیٹا وہ کر لے تو کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے. یہ یوں کہہ رہے کنتم خیر امہ, تم بڑھیا امت ہو, تم بہت اچھی امت ہو. اللہ ہم تو اچھی امت ہے, لیکن کام تو بتا, جیسے بچے کا بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے, تو پھر کام بھی تو دیتے ہیں نا کہ بیٹا یہ لے کر آ, یہ لے کر آ. تو کہتے کنتم خیر امہ, تم بہترین ہو, بہت بڑھیا امت ہو. اللہ جی ہم اچھی امت ہے, لیکن آگے کام کیا کرنا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگوں کے نفع کے لیے تم کو نکالا ہے. لوگوں کے نفع دو طریقے کے ہوتے ہیں. ہاسپٹل بنانے سے بھی لوگوں کو نفع ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بولو اسکول بھی بنائے تو نفع ہوتا ہے, تو کون سا؟ تو کہا اخرجت للناس, اس میں تو یہود و نصارہ بھی شریک ہے. بولو یہ لوگ بھی تو اسکول بناتے ہیں, یہ لوگ بھی ہاسپٹل بناتے ہیں, تو نفع پہنچانے میں تو یہ لوگ بھی شریک ہیں. لیکن کوئی خاص کام جس سے ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں, تو کہا اخرجت للناس, تم لوگوں کے نفع کے لیے. کون سا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ تمہارا کام ہے. اس لیے شاباشی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ تم کو کام کرنا ہے, دعوت الی اللہ کا, امر بالمعروف کا, تمہیں یہ کام کرنا ہے. اس لیے شاباشی اللہ نے, یہ اللہ نے محنت کی اہمیت سمجھائی قرآن میں. اور ایک جگہ بھی فرمایا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی دعوت الی اللہ کی اہمیت بنائے ہیں. یہاں ہمارے جو عربی جاننے والے ہیں, یہاں استفہام انکاری ہے. کیا مطلب؟ یہ گویا کہ سوال پوچھا ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ ان لوگوں کو یہ سارے والوڑ والے نہ نہیں بولیں گے, یہ بولو کھیتی سے بڑھ کر کوئی تجارت, کوئی کاشتکاری, کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال بھائی کپڑے سے بڑھ کر کوئی تجارت ہے؟ اگر مجھے یقین ہے کہ والوڑ والے نہ ہی کہیں گے تب یہ سوال میں پوچھوں گا. کیا بولو کپڑے کی تجارت سے بڑھ کر کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ تو یہ سامنے والا بھائی نہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کپڑے کی تجارت سب سے بڑھیا تجارت. اور اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی اس میں سے نہ کہہ دے گا نا بھائی ہم تو کھیتی کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے, تو یہ سوال نہیں پوچھنے. تو اس کے مقابلے میں کیا بولوں کہ کپڑے کی تجارت اچھی سر میں, کیوں؟ مجھے معلوم ہے اس میں سے کوئی یوں کہے گا بھائی ہم کھیتی کرتے وہ بھی اچھا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں
کہ یقیناً بدیہی چیز ہے، یقینی چیز ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑیا کام ہے، احسن قول ہے، سب سے اچھا کام ہے۔ اور کب تک کرنا ہے اس کو؟ کب تک کریں؟ 4 مہینے ہو گئے، چلہ ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کب تک کریں گے؟ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے داعی بنے دائی نہ بنے۔ کیا بنے؟ داعی بنے دائی، ایک ہے عین کے ساتھ، ایک حمزہ کے ساتھ، ایک ہے داعی، ایک ہے داعی عین کے ساتھ۔ تو کیا داعی تو بنے عین کے ساتھ، حمزہ والا داعی نہ بنے۔ اس کو وہ کہتے ہیں نا داعی حلیمہ رضی اللہ عنہ، یہ بچہ جمانے والا، یہ جب بچہ ہو گیا تو فارغ، ایسا نہیں 2.5 گھنٹے لگے پھر فارغ، پھر تو داعی نہیں۔ ہاں دکان پر تو اب نہیں دعوت، اب تو یہاں پر ویسا کریں گے جیسا ہمارے دل میں آئے گا، یہاں کوئی تشکیل بشکیل نہیں، وہ 2.5 گھنٹے مسجد میں پورے ہو گئے یا نہیں۔ داعی تو 24 گھنٹے داعی ہے، اگر جیل میں جائیں گے تو بھی دعوت دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مولانا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی ہے، پہلے اللہ سمجھایا ہے۔ مفسرین آپ فرما دیں داعی کا کام یہ ہے کہ پہلے اللہ سمجھاوے، رکشہ میں بیٹھا ہے تو رکشہ میں پیسنجر کو اللہ سمجھائے، دکان پر کسٹمر آئے اس کو اللہ سمجھائے، کھیت میں گئے تو وہاں اللہ سمجھائے، بعد میں اس کا سارا کام کرے۔ کیوں؟ داعی تو 24 گھنٹے یہی درد میں رہتا ہے، میں کیسے اللہ کا پیغام پہنچا، اور لیکن کب تک کریں گے؟ تو کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ آپ کو دن میں لمبا تیرنا، حالانکہ یہاں ہونا چاہیے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا عَظِيمًا، کہ آپ کو دن میں بڑا کام کرنا ہے، لیکن یہاں یوں نہیں کہا لمبا تیرنا ہے۔ ابھی بھی پانی کی کمی ہے، بولو پانی نہیں ہے تو تیریں گے کہاں مکہ میں؟ مدینہ المنورہ میں پانی نہیں ہے، عرب میں پانی کم ہے، تیریں گے کہاں؟ تو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دعوت الی اللہ کو، تبلیغ کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر چلنے والا مجھے ممبئی جانا ہے، اگر میں کار میں جا رہا ہوں، اگر کہیں ناشتے کے لیے رک گیا، 5 گھنٹے کا سفر ہے، کھانے کے لیے رکا تو کم از کم 6 گھنٹے میں پہنچ جاؤں۔ مجھے یہاں سے ایک محلے میں پیدل جانا ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے، نورانی مسجد جانا ہے، فاطمہ مسجد جانا ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے، کہیں چائے کے لیے رک گیا تو 5 منٹ اور بہت بہت 10 منٹ میں پہنچ جاؤں۔ سمجھنا؟ ٹرین والا 4 گھنٹے میں ممبئی پہنچتا ہے، کہیں ہال ہو گیا 2 گھنٹے تو 6 گھنٹے میں، اتنا ہی خالی نقصان ہوگا، اس سے بڑا نقصان نہیں۔ لیکن کوئی تیرنے والا یوں کہے ہے بھائی نرمدا میں اور تابی میں یا سمندر میں تیرنے والا، ذرا ٹھہرو نے ذرا چائے پی لوں، بولو ذرا ناشتہ کر لوں، تو ہو سکتا ہے مچھلی ناشتہ بنا لے، ہو سکتا ہے ڈوب جاوے منزل پر، اس کے لیے تو جہاں تک وہ منزل نہ آوے وہاں تک ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی طرح یہاں سمجھایا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ دعوت کی محنت کہاں تک کریں گے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے وہاں تک دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ جاوے۔ اگر رک گئے، جس طرح تیرنے والا رک جاتا ہے تو مچھلی اس کو اپنا لقمہ بنا لے گی، دعوت الی اللہ کی محنت سے رکے ہیں تو باطل اپنا لقمہ بنا لے گی، اور آج تو باطل گھر میں گھس گیا ہے۔ اگر محنت چھوٹ گئی تو معاف کرنا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جہاں جہاں محنت چھوٹی ہے لوگ اسلام سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور وہ تاریخ بتا رہی اسپین وغیرہ، اور جہاں محنت ہوئی ہے وہاں ہمارے ساتھی بتایا 1955 میں یا 60 میں ہمارے جب حافظ پٹیل صاحب انگلینڈ گئے ہیں تو کارگزاری بار بار سنتے ہیں، لیکن جب محنت ہوئی ہے تو 100 چرچ کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ اس محنت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اسی میرے بھائیوں یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے، اب اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہا میں کیوں نہ رہوں، سب یوں کہتے ہیں میری دکان، میرا کھیت، میرے بیوی بچے، لیکن تو نبی کے کام کو اپنا کام کون بنائے گا؟ نبی والی محنت کو کام کون بنائے گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا ایک طرف میرا گھر ہے، ایک طرف امت ہے، اگر امت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جتنا تھک رہے ہیں تو نبی کی امت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے بھی تھکیں گے۔ جس طرح اور ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ قربانی دی جا سکتی ہے وہ ساری ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ عراق کو چھوڑا ہے، قبیلے کو چھوڑا ہے، اولاد کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اور بیوی بچوں کو ایسا چھوڑا ہے کہ چھوڑنے کے بعد جو دعا کی ہے اللہ نے قبول کیا۔ ہم تو والوڑ کے اندر چھوڑ کر جائیں گے، وہاں تو چاروں طرف پہاڑ تھے، اگانے کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن وہ قرآن میں جو دعا ہے نا، دعا اگر اس دعا میں غور کرتے ہیں، لیکن دعا اس وقت مانگی ہے جب بیوی بچوں میں آڑ ہو گئی تھی،
ہم جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کریں گے۔ جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو جب وہاں سے اوجل ہوئے ہیں تو دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ وہاں چھوڑا ہے جہاں اگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اے اللہ ربنا من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ مفسرین فرماتے ہیں دعا مانگی ہے جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو کہا لیقیموا الصلاۃ، حالانکہ مفسرین یوں فرماتے ہیں یہاں تسنیہ کا صیغہ آنا چاہیے، یعنی دو کا صیغہ آنا چاہیے، لیقیم الصلاۃ آنا چاہیے، کیونکہ ایک ہاجرہ تھی اور ایک بیٹا اسماعیل تھا تو دو آنا چاہیے نا، یہاں یوں فرمایا لیقیم الصلاۃ، بہت سارے نماز پڑھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرے گا، یہاں دو نہیں رہیں گے بلکہ لوگ آباد ہو جائیں گے۔ فجعل، پھر آگے کی دعا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کو مائل کر ادھر، یعنی لوگ یہاں پر آوے اور بسے، لیکن یوں نہیں کہا افئدۃ الناس، افئدۃ من الناس کہا۔ بعض لوگ اگر سارے آ گئے اور بھیڑ ہو گئی تو میرے بھی بچے پریشان ہو جائیں گے، تو کہا چند لوگوں کو وہاں بھیج دے تاکہ میرے اولادوں کو بھی ذرا انسیت ہو، قبیلے جرہم وہاں آ کر بسائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی انہی کی قبیلے میں شادی ہو گئی، دعا قبول۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ثمرات عطا فرما۔ ثمرات ایک تو عربی میں کہتے ہیں پھل کو، آم وغیرہ، کیری وغیرہ کو، تو وہ بھی عطا فرما، اور ایک ثمرات کہتے ہیں جو کمپنی سے پروڈکٹ نکلتا ہے، جیسے کپڑے کی کمپنی کا کپڑا ہوتا ہے، ہاں بھائی، تو جو کمپنی پروڈکٹ نکالتی ہے اس کو بھی ثمرات کہتے ہیں۔ تو اللہ یوں نہیں کہا کہ اللہ وہاں کھیتی ذرا کرنے والا بنا دے، ہو سکتا ہے کہ کھیتی میں لگ گئے اور کہیں اللہ کے حکم کو نہ چھوڑ دے، تو کہا کہ ڈائریکٹ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ آج دیکھو جو مکہ گئے ہیں ہم سے اچھے پھل وہاں ملتے ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ نہیں مانگا کہ وہاں ذرا کھیتی ہو جائے میری اولادیں کھیتی کریں، بلکہ ڈائریکٹ ثمرات پھل مانگے ہیں، اللہ نے پہنچائے ہیں۔ لعلہم، اور پھر کیوں؟ تاکہ میری اولاد تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ساری دعا قبول کری ہیں، لیکن پہلے کیا ہوا ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ ہمارے پورے مجمع سے درخواست ہے، دیکھو شروع سے لے کر بیٹھے ہیں اور اچھی طرح بیٹھے ہیں، ہماری آپ سے گزارش ہے، ماشاءاللہ 1.5 مہینے سے محنتیں ہو رہی ہیں، صبح سے لے کر ابھی تک محنتیں ہو رہی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام و ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، وہ بھی عورت، اور وہ بھی دوشیزہ نوجوان عورت، دودھ پیتا بچہ، ہلاکت کے سارے اسباب یقینی ہیں۔ بولو بچہ کما نہیں سکتا، عورت کما نہیں سکتی ہے، اور کوئی چیز اگا نہیں سکتی ہے، پھر بھی چھوڑ کر اللہ کے حکم پر گئے ہیں۔ اللہ نے ساری دعائیں قبول کی ہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑ کر نکلیں گے کہ میرے اندر بھی 100% دین آوے، میری بیوی بچے میں بھی آوے، پورا عالم میں 100% دین آوے۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہم کو بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کے، پورے امت محمدیہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطن انجان سے کیے جان سے کیے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس جڑنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس محنت کو اور اس جڑنے کو پر عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جن ساتھیوں نے نیت کی ہے اللہ ان کی تو خوب مدد فرما، اے اللہ جن کے ساتھیوں کے دلوں میں نیت ہو رہی ہے لیکن ہمتیں نہیں ہو رہی ہے اللہ ان کے دلوں میں ہمتیں ڈال دے، اے اللہ جنہوں نے اللہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے اے اللہ ان کے گھر والوں کی، ان کی نسلوں کی خوب مدد فرما، ان کے حلال روزی میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مسائل کو تو حل فرما، اے اللہ یہ پورا مجمع اپنا وقت لگا کر اور وقت نکال کر آیا ہے اللہ ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ان کو بھی تو خوش فرما، اے اللہ ان کی بھی تو مدد فرما، اے اللہ اس جڑنے کو جنت الفردوس میں جڑنے کا ذریعہ بنا، اے
اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی بہت دنوں سے محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان محنتوں کا پھل دنیا میں بھی آخرت میں بھی اے اللہ عالم میں ہدایت کے فیصلے کے ذریعے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ابھی سے لے کر آخری سانس تک قرآن حدیث کی روشنی میں، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، دعوت کی محنت کے ایک ایک عمل کی اہمیت، عظمت، قیمت، طاقت، نفع، فائدہ، فضائل کا یقین عطا فرما کر اپنی اصلاح کی نیت سے سیکھنے کے جذبے کے ساتھ اپنی روحانی ضرورت سمجھتے ہوئے اس محنت کی حقیقت، عظمت، قیمت، طاقت، نفع اے اللہ ہمارے دلوں پر کھول کر مکمل بصیرت، مکمل انشراح، مکمل حقیقت، مکمل فہم، مکمل ادراک عطا فرما کر دل چاہے نہ چاہے ہم سے اے اللہ پیشانی پکڑ کر ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں سے پورا عالم سے کام لینے کے فیصلے فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔